الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، کل آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی مختصر سی فضیلت پیش کی تھی۔ آج روزے کی مختصر سی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ روزے امت مسلمہ پر فرض ہے، یعنی ان کا رکھنا اختیاری نہیں بلکہ ان کا رکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ دوسرے یہ کہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں بلکہ ایک اہم ترین عبادت ہے، اور نظام عبادت کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ تزکیہ نفس کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس میں جسمانی نفسانی خواہشات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس سے روح کو تقویت ملتی ہے اور انسان اپنے معبود حقیقی کے قریب تر ہوتا ہے۔ تیسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے۔ مذکورہ آیت شریفہ میں لعلکم تتقون سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی پرہیزگاری ہے۔ روزہ کیونکہ فرض ہے اس لیے کہ اس کا چھوڑنا جائز نہیں، اور جو شخص بغیر شرعی عذر کے روزے کو چھوڑے گا اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7 طرح کے ہیں، 2 واجب کرنے والے ہیں، 2 برابر سرابر ہیں، اور 1 10 گناہ ہے، اور 1 عمل 700 گناہ تک ثواب رکھتا ہے، اور 1 عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، جو شخص مومن ہو کر مرے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اس کا یہ خالص ایمان اس کے لیے جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ نمبر 2، جو مشرک ہو کر مرا تو یہ شرک جہنم کو واجب کرنے والا ہے، نتیجے میں اس کے لیے دوزخ ہے۔ تیسرا عمل، جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی وجہ سے نہ کر سکا تو صرف نیکی کی نیت کرنے کی بنا پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 4، اور جس نے کوئی گناہ کیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، اور جس نے ایک نیکی کی تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، اور جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو حسن نیت کی وجہ سے 700 تک کا ثواب مل جاتا ہے۔ نمبر 7، اور روزے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر رکھے گئے ہیں ان کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، روزہ افضل ترین عبادت ہے، عظیم ترین اطاعت ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت سی احادیث منقول ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تمام امتوں پر روزہ فرض کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بنو۔ روزے میں ایک فضیلت یہ ہے
رمضان میں روزے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے درگزر کا ذریعہ ہے۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان اور ثواب کے استحضار کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے اور روزے کی فرضیت کا اعتقاد رکھے اور اس کے ثواب اور اجر کا استحضار رہے، اس کی فرضیت کو ناپسند یا اس کے ثواب اور اجر میں شک کرنے والا نہ ہو تو حق تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن رات کی 5 نمازیں پڑھنے سے اور ایک جمعے کی نماز سے دوسرے جمعے کی نماز پڑھنے تک، ایک رمضان کے روزے رکھنے سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنے تک کے درمیان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر سی چند فضیلتیں روزے کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ بڑی فضیلتیں ہیں رمضان المبارک کے روزوں کی، بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ مختصر سی چند فضیلتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے متعلقین، اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اپنی مدد ہماری شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان